الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پر نور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا اور پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ الحمدللہ آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 اور 93 تک، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس کھلی اور واضح نشانیاں یا معجزات لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم کس قدر ظالم تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر کے معلق کر دیا کہ پکڑو زور سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے اور غور سے سنو۔ کہنے لگے ہم نے سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ ان کے دل میں ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ اے حبیب ان سے فرمائیے کتنا ہی برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان، اگر تم ایمان والے ہو سوچو تو صحیح۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج پروگرام صدائے قرآن کا مقدمہ ہے، آج ہمارا سبق ہے۔ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کے لیے بلایا تھا تو ان کی قوم کے لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑا شرک تھا جو انہوں نے سرزد کیا تھا۔ اور پھر ناظرین کرام، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے سے پہلے 3 بڑے معجزات عطا کیے تھے، 3 بڑی واضح نشانیاں عطا کی تھیں آپ کو۔ ایک معجزہ تھا عصا کا کہ آپ اس کو پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور یہی عصا جب پتھر پر مارتے تھے تو اس میں چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔ اور دوسرا معجزہ تھا ید بیضاء کا کہ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے تھے اور جب نکالتے تھے تو وہ چمکدار ظاہر ہوتا تھا۔ اور تیسرا معجزہ ناظرین کرام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا وہ تھا سمندر کے پھٹ جانے کا، کہ جب آپ بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کے سفر پہ چلتے ہیں تو راستے میں سمندر آتا ہے، تو اللہ اپنے نبی کو گزارنے کے لیے سمندر کو حکم دیتا ہے کہ اپنی فطرت کے برعکس 2 لخت ہو جائے۔ سمندر 2 لخت ہو گیا، درمیان میں سے راستہ بنا اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس میں سے گزار دیا، اور فرعون تعاقب میں تھا، اور جب فرعون اس راستے سے گزرنے لگا تو اللہ نے دوبارہ سمندر کو حکم دے دیا اور وہ مل گیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ یہ 3 بڑے معجزات تھے جو اللہ رب العزت نے ناظرین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے سرفراز کرنے سے پہلے عطا کیے تھے۔ یہاں آج ہم نے رہنمائی لینی ہے پروگرام صدائے قرآن میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس پاک پیغمبر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے، عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اعلان نبوت ہوتا ہے اس کے بعد نبی کو معجزات عطا کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہلے عطا کیے گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ اور ناظرین کرام پھر اس سارے منظرنامے میں، اس سارے سبق میں، کیونکہ کلام اللہ جو ہے وہ تو قیامت تک کے لیے محفوظ ہے اور انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، تو آج اس میں ہمارے لیے ہدایات کے کون سے چشمے پھوٹتے ہیں اس پہ ہم غور کریں گے۔ اور ناظرین کرام ان تمام رہنمائیوں کو دینے کے لیے، چراغ روشن کرنے کے لیے ہمارے پاس جو آج شخصیت ہیں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ آج پھر آئیں، الحمدللہ انہوں نے میری درخواست کو قبول کیا، آج پھر پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہیں۔ ناظرین کرام صدائے قرآن میں آج پھر تشریف لائے ہیں ضیاء قرآن، ضیاء دین، ضیاء اسلام، جو علم کا چلتا پھرتا پہاڑ ہیں۔ ماشاءاللہ میں ان کو کہا کرتا ہوں ہمارے وطن کا سرمایہ ہیں، اور اللہ نے ان کی زبان میں جو جولانی عطا کی ہے اور ان کے الفاظ میں جو تاثیر عطا کی ہے وہ انہی کا خاصہ ہے، اور میری مراد ہے جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک سلام مرتبہ پھر
ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ آپ تشریف لائے پروگرام صدائے قرآن میں۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو مہمان شخصیت بیٹھے ہیں ماشاءاللہ نوجوان ہیں، بلکہ نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہیں، اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کل ان کی ہمشیرہ نے کلام پڑھا تھا، آج وہ بھائی خود تشریف لائے ہیں، سید توقیر شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں شاہ صاحب؟ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آپ کو کہ آپ ہمارے صدائے قرآن کی زینت بنیں۔ آپ سے رہنمائی ہمارا سرمایہ ہے، ہم سب کا سرمایہ ہے۔ شاہ صاحب، میں نے اپنے ابتدائی کلمات میں بھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت کا ایک اسلوب رہا ہے کہ معجزات کی سرفرازی جو ہے عام طور پہ انبیاء اور رسل کو اعلان نبوت کے بعد ہوتی ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ کا معاملہ آتا ہے تو نبوت سے پہلے ہی، اعلان نبوت سے پہلے ہی، تورات ملنے سے پہلے ہی ان کو معجزات سے سرفراز کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہی کیا گیا کہ پیدائش کے ساتھ ہی معجزات عطا ہونے شروع ہو گئے۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ اس طرح اللہ رب العزت کا جو اسلوب یہاں رہا ہے اس میں ہمارے لیے ہدایت کے کیا چراغ ہیں، صدائے قرآن کیا ہے، اور ہم کہاں سے کیا رہنمائی لے سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ڈاکٹر صاحب، یہ میرے لیے باعث شرف اور سعادت ہے کہ میں ایک بار پھر آپ کی پرخلوص دعوت پر آپ کے اس انتہائی ایمان افروز بصیرت آمیز پروگرام صدائے قرآن میں حاضر ہوا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے اس ادارہ کو، پبلک نیوز ہے، اس کو اللہ بہت ترقی عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ شاہ صاحب آپ کا اپنا پروگرام ہے انشاءاللہ، اور اس میں آپ نے آتے رہنا ہے انشاءاللہ اور اللہ کو تسلسل کے سلامت ساتھ رکھے۔ آتے انشاءاللہ میں حاضر ہوں، اللہ کو اپنی حفاظت میں رکھے، ادارے کو اللہ مزید استحکام اور ترقی عطا فرمائے۔ جہاں تک ابھی آپ نے انٹرو میں قرآن پاک کی ان 2 آیات بینات کا بہت اچھے انداز سے مفہوم بلکہ مفاہیم کو بیان فرما دیا، مضامین کو متعین فرما دیا، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس تناظر میں مزید رہنمائی کے لیے آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں بڑی اہمیت کے حامل میں سمجھتا ہوں۔ ان میں یقیناً یہ سوال جو آپ نے ابھی کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا اعلان نبوت سے پہلے ہی، ابھی ان کو کتاب ملی نہیں ہے اور معجزات وہ پیش کر رہے ہیں، تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ نبی اور پیغمبر رسول جو ہوتے ہیں وہ کتاب کے نزول سے پہلے بھی اعلان نبوت کر لیتے ہیں، اور ان کا اعلان نبوت اس سے مشروط نہیں ہوتا کہ پہلے کتاب نازل ہو تو پھر ہی وحی کا نزول جو ہے یہ شرط ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی اللہ کے سچے پیغمبر پہ نازل ہو، پیدائش کے ساتھ ہی آ جائے، جیسے اللہ پسند فرمائے۔ وہ گہوارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی ایسی ہے نا کہ جب آپ وہاں سے مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے راستے میں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا بات ہے، انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ میں نے وہاں سے روشنی دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی، شاید میں وہاں سے کوئی شعلے لے آؤں تاکہ تم سینک سکو۔ بہت زیادہ سردی کا موسم تھا اس وقت، صحرا کا سفر تھا، جب وہاں پہ تشریف لائے تو اللہ فرماتے ہیں نو دیا، آواز دی گئی ہماری طرف سے، ہم نے آواز دی کہ وَنَخْتَرْتُكَ، اے میرے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے تجھے چن لیا پیغمبر بنانے کے لیے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اے میرے پیغمبر جناب موسیٰ، ہم نے تجھے پیغمبر بنایا، تو ہمارا رسول ہے، ہم نے تیرا انتخاب کر لیا، ہم نے تجھے چن لیا۔ ابھی تو تورات نازل نہیں تھی، یہ براہ راست اللہ پاک نے، اور یہاں جبریل بھی موجود نہیں ہے، یہاں جبریل بھی موجود نہیں ہے، براہ راست اللہ کی وحی، چونکہ جو آپ نے ماشاءاللہ کتاب لکھی ہے طلباء کے لیے، ایم میں وہ طلباء پڑھتے ہیں قرآن پاک کے علوم پر، اس میں بھی آپ نے یہ درج کیا ہے کہ قرآن پاک کی جو وحی کے نزول کے طریقے، ان میں سے ایک طریقہ یہ کہ اللہ فرشتے کو بھی وہ نہیں بھیجتے، براہ راست اللہ بات القاء بھی ہو جاتی ہے، براہ راست آواز دی گئی، تو یہاں آواز دی، نو دیا یا موسیٰ، اے موسیٰ میں تیرا رب، انا ربک، میں تیرا رب بول رہا ہوں، فخلا نہ علیک انک بالواد المقدس طویٰ، نالین اپنے اتار دیجئے، آپ انتہائی مقدس جگہ پہ کھڑے ہیں، وَنَخْتَرْتُكَ، میں نے تیرا انتخاب کر لیا، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب جو میری وحی تیرے اوپر آ رہی ہے نا اس کو توجہ سے سن، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں تیرا اللہ بول رہا ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر لے ذکری، میرے ذکر کے لیے۔ تو گویا اللہ نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ ابھی تورات نازل نہیں ہوئی،
کتنے پیغمبر کتنے نبی ایسے گزرے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا جی لیکن ان پہ نازل ہونے والی کسی کتاب کا ذکر نہیں کیا، تو نہ اس کا نبی مطلب پاک نے ہاں جی، ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہی آپ نے بہت خوبصورت یہ اس الجھن کو دور کیا کہ اعلان نبوت کے لیے کتاب مشروط نہیں ہے، وہی مشروط وہی مشروط ہے یقیناً، اور وہی کی شرط، اللہ اور کا وہی بے شک وہ جس وقت بھی آ جائے جی ہاں جی ہاں اور وہ اعلان نبوت جی ہے، ہاں، پیغمبر تو خیر پیغمبر ہوتا ہے، بائی برتھ پیغمبر ہوتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت، ہاں جی، وہ تو پیدا ہونے سے پہلے بھی چونکہ اللہ نے لکھ دی ہے اللہ پاک نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، میرا فلاں پیغمبر فلاں پیغمبر، اور فلاں موقع پہ اس نے تشریف لانا، فلاں موقع پہ فلاں اس کی باری، فلاں اس کا دور، فلاں اس کا اثر، فلاں یاتی من بعد اسمہ احمد، یقیناً حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، تو یقیناً ہاں جی قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ پیغمبر، یا بنی اسرائیل رسول اللہ علیکم مصدقا لما معکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ محمد۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی بشارتیں دے رہے ہیں، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام کی تشریف لانے سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے وہ پیغام دے رہے ہیں، تو یقیناً یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ تو اس لیے پیغمبر جو ہے وہ کسی کتاب کے نزول کا وہ محتاج نہیں ہوتا کہ کتاب نازل ہو، وہ کتاب بتایا کہ یہ پیغمبر ہے، نہیں، اللہ کی وحی جب نازل ہو جاتی ہے اور اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، نبی پاک پہ ابھی تو قرآن پورا نازل نہیں ہوا تھا نا، وہ تو 23 سال میں نازل ہوا، اور پہلی وحی سے فرمایا جا رہا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور دوسری وحی کیا تھی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے اپنا کام شروع کر دیجئے، اللہ کی بریائی کا اعلان کر دیجئے۔ بالکل ٹھیک، سورہ علق کی صرف 5 آیات نازل ہوئی جی پہلی وحی جو ہے، تو ہماری ماں حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس جب لے کے گئیں تو انہوں نے گواہی دی ہے، تو وہی ناموس ہے اللہ 5 آیات سے، تو بالکل ٹھیک آپ کی بات۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت آغاز ہوا ہے آج کے پروگرام کا، اور شاہ صاحب نے ماشاءاللہ اپنے عالمانہ انداز میں اس گتھی کو سلجھا دیا ہے کہ پیغمبر کے لیے کتاب مشروط نہیں ہے اعلان نبوت کے لیے یا اعلان رسالت کے لیے۔ پیغمبر ہوتا ہے، بائی برتھ ہوتا ہے، پیدائش کے ساتھ، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی جو پیغمبر ہیں وہ پیغمبر تھے، ان کا ظہور ہوا، اور ظہور ہونے کے بعد ان کو کتاب ملی، اور کتاب تو ان کی رسالت کا ایک چارٹر تھی، ایک مینیفیسٹو تھا جو اپنی امت کو دینا تھا، اور پیغمبر تو بائی برتھ پیغمبر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کریں گے اور واپس آئیں گے۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام صدائے قرآن ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، اور الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 اور 93 پر۔ شاہ صاحب، اس سارے منظرنامے کو جب ہم دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ آج کے سبق کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی واضح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی قوم نے ان کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ میری ایک الجھن ہے کہ دیکھیں، سابقہ جو امتیں تھیں انہوں نے بھی شرک کیا تھا، لیکن انہوں نے شرک اس چیز کا کیا جس میں ان کو ایک جولانی نظر آئی۔ مثلا کسی نے سورج کی پرستی شروع کر دی تو سورج میں حدت دیکھی، روشنی دیکھی، تو سمجھا کہ شاید یہ خدا ہو، حالانکہ نادانی ہے، جہالت ہے کہ اللہ کی مخلوق کو خالق سمجھ لینا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا خالق کون ہے، مخلوق کو خدا سمجھ لیا۔ اچھا، انہوں نے سورج کی پرستی شروع کر دی، اور کسی نے ستاروں کی پرستی شروع کر دی کیونکہ ان میں چاندنی ہے، ان میں روشنی ہے، کسی نے چاند کی۔ تو یہاں اس قوم کے اندر کون سا خناس تھا حضرت موسیٰ کی قوم میں کہ انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ بچھڑے کے ساتھ ان کو کون سی خاص انسیت تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ڈاکٹر صاحب، یقیناً اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، واہ، شیطان انسانوں کا بہت کھلا دشمن ہے، اور دشمن بھی کسی طرف سے بھی گھیر لے، دشمن ایسا ہے اور بڑا سیانہ دشمن ہے، بہت چلاک مکار عیار دشمن ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اس قوم کو میں نے کس طرح صراط مستقیم سے ہٹانا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا کہ پھر اس نے اللہ سے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ،
ثم لآتینہم من بین ایدیہم، یا اللہ میں صراط مستقیم پر ان کو روکنے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، پھر آؤں گا کبھی سامنے سے، کبھی بائیں سے، کبھی دائیں سے، کبھی پیچھے سے، جو بھی مجھے حربہ استعمال کرنا پڑا میں کروں گا۔ چونکہ یہ بنی اسرائیل تھے نا، یہ وہ عام قوم تو تھی نہیں، جی جی ان کے سامنے یہ باتیں ہو چکی تھی کہ فلاں قوم نے آگ کی پوجا کی، فلاں قوم نے سورج کی پوجا کی، فلاں نے چاند کی پوجا کی، فلاں نے پانی کی پوجا کی، فلاں نے ستاروں کی پوجا کی، جیسے بھی آپ فرما رہے ہیں۔ جی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات وہ سن چکے تھے، ہاں جی ان کو پتا تھا کہ یہ نہ سورج اب ہمارا معبود ہے نہ چاند، تو یہ ساری چیزوں سے گزر چکے تھے۔ اب شیطان چونکہ بڑا مکار تھا، چاہتا تھا کہ ان کو میں کسی نہ کسی طرح توحید کے عقیدے سے ہٹا کر شرک پہ لگا دوں، تو اس نے کیا کیا، الشیطان زین لکم سوء اعمالکم، یہ بندے کو جو اس کے برے اعمال ہیں نا یہ بڑا ان کو مزین دلکش کر کے دکھاتا، بڑا دلکش بنا کے۔ تو اس نے کیا کیا، سامری تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھا، تو اس کو اس نے استعمال کیا، اس کے دل میں اس نے ان الشیطان، قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو شیاطین ہوتے ہیں لا یوحون الی اولیاءہم، یہ خود اپنے دوستوں کو جا کر ان کے دلوں میں چیزیں ڈالتے ہیں، القاء کرتے ہیں۔ جی جی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ان کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کے لا کے توحید کے نور میں کھڑا کر دیتا ہے۔ طاغوت جو شیطان ہے، یہ کفر کا راستہ پسند کرنے والے جو ہیں یہ ان کا دوست ہوتا ہے، انہیں پکڑ کر نور سے لا کر اندھیروں میں کھڑا کر دیتا ہے۔ تو اب دیکھیے وہ ظلمت میں نہیں تھے، وہ تو توحید کے اجالے میں کھڑے تھے بنی اسرائیل، اور سامری خود بھی اس وقت وہ توحید والا تھا اس سے پہلے، لیکن اس نے اس کے دل میں کیا ڈالا، اس کا ہاتھ پکڑ کر نور سے لا کے اندھیرے میں کھڑا کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب سواری پہ گزرے نا وہاں سے، یہ قرآن میں اللہ نے خود سورہ طٰہٰ میں بیان فرمایا، جی جی تو اس نے ان کے گھوڑے کے جو قدم تھے نا وہاں سے مٹی وہ اس نے منتخب کر لی، دیکھ لی اس نے، اور وہ اٹھا کر اس نے سونے کا، اور سونا بھی اس نے جو بڑا عجیب طریقے سے اکٹھا کیا۔ بنی اسرائیل سے کہا کہ جب تم مصر سے نکلے تھے نا تو تم نے مصریوں کا جو زیور زور تھا نا وہ وہاں سے لے آئے ساتھ، وہ سارا زیور اکٹھا کرو اگر اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے ہوئے تھے تورات لینے کے لیے، اور پیچھے سے اس کا دور لگ گیا، اور اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ وہ لاؤ اس کو ہم جلا دیں، اللہ پاک راضی ہو جائے گا ہم سے، وہ ناخوش ہے اس وقت۔ تو لوگ بیچارے اللہ کے دین کے نام پر اور ایمان کے نام پر اور اللہ کو راضی کرنے کے نام پہ انہیں وہ سارے زیور لا کر دے دیے۔ اس نے پگھلا کر اس کا بچڑا بنایا، اس کا ایک مجسمہ بنایا، اور اس مجسمے کے اندر اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے اس گھوڑے کی جو خاک تھی نا وہ اس میں ڈال دی، اس سے اس کی آواز نکلنا شروع ہو گئی، جیسے آواز آتی ہے نا بچڑے کی۔ اب سونے کا بنا ہوا ایک مجسمہ، اس سے اگر ایک زندہ کسی بیل کے بچے کی یا بچڑے کی آواز آنا شروع ہو جائے تو یہ اس قوم کے لیے ایک بڑا عجیب عجوبہ تھا۔ اس عجوبے سے وہ متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ یہ ہمارا معبود ہے، فلاں قوم کا معبود ہے، فلاں کا معبود ہے، فلاں کا معبود ہے، تو ہمارا معبود یہ ہے، تو وہ اس چیز سے متاثر ہوئے۔ اور یہاں ایک اور بڑے نقطے کی بات ہے، جی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے نا تو ہارون علیہ السلام کو اپنا، وہ پیغمبر بھی تھے، اللہ کے نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی تھے، وہ جانشین بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم تو میری شرک میں لگ گئی، اور کچھ توحید والے بھی تھے، انہوں نے اس کی بات کو نہیں مانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے چونکہ پرجوش پیغمبر تھے، آ کے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی، سر کے بال پکڑ لے، کہا کہ تمہیں نظر نہیں آیا شرک ہو رہا تھا قوم کے اندر۔ تو یہاں میں موجودہ حالات کے تناظر میں ایک اہم نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ایک بات کہی جس کو سن کر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ماں جائے بھائی، میں نے یہ سوچا کہ آپ کے آنے کا انتظار کر لوں، وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ میں ایسا انداز اختیار کروں کہ جس کی وجہ سے قوم کے اندر مستقل تفریق پیدا ہو جائے، جی یہ دو فرقوں میں تقسیم ہو جائے، اور پھر آ کے مجھ سے آپ کہیں کہ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے دو حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ تو میں نے کچھ دنوں کے لیے شرک برداشت کر لی ہے، قوم کے اندر فرقہ واریت کو میں نے برداشت نہیں کیا۔ اللہ کے پیغمبر کی یہ بات آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، صدائے قرآن ہے، صدائے قرآن ہے، تو ہمیں فرقہ واریت سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے اور اللہ کو ناخوش کرنے والی بات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم اور اپنی امت کو اس سے بہت پہلے متنبہ فرمایا تھا۔ اللہ میں فرقہ واریت سے محفوظ رکھے۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ یہ ایک فرقہ واریت ایک ایسا اس وقت ناسور ہے جو ہمیں پارا پارا کر رہا ہے، جی ہمیں زبان کی وجہ سے الگ کر دیا، ہمیں مذہب کی وجہ سے الگ کر دیا، ہمیں
خاندان کی وجہ سے الگ کر دیا، قوموں میں مبتلا کر دیا، سیاست کے نام پہ الگ الگ کر الگ دیا، الگ کر دیا، حالانکہ علاقوں کے نام پہ الگ کر ان دیا، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کو تو وہ پسند ہے جو تقوی میں تقوی والا اللہ کا سچا غلام ہے، نبی پاک کا سچا امتی۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ شاہ صاحب اگلی میں بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کا سبق ہے، تو اس میں ہے کہ ہم نے کوہ طور کو امہ موسیٰ کی امت یا ان کی قوم کے اوپر معلق کر دیا، کوہ طور کے ٹکڑے لا کے ان کے سر پہ۔ یہ پہلے بھی ہمارے ایک پروگرام میں بات ہوئی تھی، لیکن میں مزید تکرار کے ساتھ اپنے ناظرین کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اور معلق کر کے ان کو کہا گیا لاؤ ایمان۔ کیا سب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین کا اصول ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر نہیں ہے، اور ایمان لانے پہ کوئی جبر نہیں، جیسے ابھی آپ نے کل بھی کہا تھا کہ ایک اہل کتاب بیوی بھی ہو اس کو بھی خامن جبرن نہیں کہہ سکتا کہ تم اپنے مذہب سے ہٹ کر میری طرف آ جاؤ۔ اتنی وسعت ہے، اتنی رواداری ہے ہمارے دین میں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ کو معلق کر کے کہا کہ لاؤ ایمان، یہ کیا جبر نہیں تھا؟ یقیناً اس میں دو چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب۔ پہلی چیز تو یہ ہے، ایک ہے میرے اللہ کی بات اور ایک ہے ہماری بات۔ اچھا، ہماری بات جو ہے نا، اس میں ہمیں پابند بنا دیا گیا کہ آپ نے صرف اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، دین کی طرف دعوت دینی ہے، اور کس طرح دینی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن وقولوا للناس حسنا۔ وہ انداز ہو، وہ اسلوب ہو، وہ منہج ہو جس کے اندر حسن ہی حسن ہو، مٹھاس ہی مٹھاس ہو، اخلاق ہی اخلاق ہو، نرمی ہی نرمی ہو، کوئی سختی نہیں، لا اکراہ فی الدین۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے، ہمارے لیے حکم ہے۔ جو خالق مالک ہے، یہ خالق و مالک کی بات آ رہی، اس نے کہا رفعنا فوقکم الطور، ہم نے بلند کیا انسانوں کی بات۔ ایک بات، دوسری بات اس میں بھی اللہ نے فرمایا، پہلے فرمایا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ میثاق پہلے ہو چکا ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کا عہد و پیمان ہو چکا ہے، وہ اپنی منشا سے، اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے ایمان لا چکے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ نے اختیار دیا، یہ ہے میرے ایمان کا راستہ اور یہ کفر اور شرک کا راستہ، اب تمہاری مرضی کیا ہے؟ تو انہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا اور اللہ سے عہد و پیمان کر لیے۔ اب اللہ پاک نے جب ان عہد و پیمان میں کمزور دیکھا نا، تو یہاں میں قربان جاؤں، یہ اللہ کا جبر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی اپنے بندوں سے رحمت اور مہربانی اور محبت کی انتہا ہے۔ اللہ نے دیکھا کہ میرے بندے میرے ساتھ عہد و پیمان عذاب سے بچانے کے لیے، یہ برے انجام کا اور برے زوال کی طرف جا رہے ہیں تو اس سے بچ جائیں، تو اللہ پاک نے ان کو سمجھانے کے لیے اور متنبع کرنے کے لیے، جیسے ترغیب ہوتی ہے نا، رغبت دینا، جنت کی بات، محبت کی بات، نعمتوں کی بات، اس طرح ترہیب کہ ڈرا کر دمکا کر بھی نا، کیا بات ہے، کیا جیسے بات ہے، باپ اپنی اولاد کے ساتھ یہی انداز اختیار یہی میرے کرتے دل میں بات آئی تھی، جیسے ماں اس کے سامنے اس کا بیٹا آگ کی طرف جائے تو جھپٹتی ہے غصے کے ساتھ تو کہ پیچھے ہٹو۔ اللہ نے اپنے بندوں پہ مہربانی کرتے ہوئے نا کہا کہ جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا نا اس کو پورا کرو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس کو مضبوطی سے پکڑو، وگرنہ یہ ڈرایا اللہ تعالیٰ نے اس طرح اٹھا کر۔ ماں بھی آگ سے زبردستی بچاتی ہے اپنی اولاد کو، تو اللہ نے بھی اپنی مخلوق کو آگ سے بچانے کے لیے زبردستی کی کہ لاؤ ایمان، مجھ سے وعدہ کیا۔ بالکل، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں۔ شاہ صاحب کی بات کو روکنے کو دل نہیں کرتا، اور لیکن وقفے میں ہم جائیں گے دربار رسالت میں، اور ایک مرتبہ پھر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، پروگرام صدائے قرآن ہے، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پر نور سے آتے ہیں، اور آج پوری ترتیب اور تسلسل سے ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 92 اور 93 پر۔ شاہ صاحب ایک اور بات آج کے سبق میں، آیت نمبر 92 ہے سورہ بقرہ کی، اور اس کے آخر میں ہے کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم کتنے ظالم۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جنہوں نے نافرمانی کی، حالانکہ نافرمانی کے دائرے سے جو باہر نکل جائے، عام طور پر قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ ان کو فاسقون کہا جاتا ہے، کہ وہ اطاعت اور فرما برداری کے دائرے سے باہر نکل گئے، یہاں ان کو ظالم کہا گیا ہے۔
میں یہ حکمت سمجھنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ یہاں ان کو ظالمون اللہ رب العزت نے کیوں کہا؟ ڈاکٹر صاحب بلا شبہ مختلف برائیاں، سرکشیاں، اللہ کی نافرمانیاں، ان کے مختلف درجات ہوتے ہیں، جی، اور ان درجات کی وجہ سے ہی بعض جگہ پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہو گئے، بعض نے فرمایا کہ حد سے تجاوز کر گئے، بعض میں کہا فاسق ہو گئے، یقیناً ایسے ہے. لیکن یہاں جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ وان تم ظالمون، جی جی، اور تھے تم ظالم، تو اس لیے کہا کہ پیچھے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرما رہا ہے کہ جس کی وجہ سے کہا تم ظالم تھے، اس گناہ کی وجہ، وہ گناہ کیا تھا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، شرک کا، کہ تم نے اللہ کو واہ، چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا. اور جو شرک ہے نا اللہ تعالیٰ ان کے الشرک ساتھ، لظلم عظیم، یقیناً سورہ واہ واہ لقمان میں سبحان وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ اس يَعِظُهُ کا يَا ربط یہ بُنَيَّ ہے. لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں، شرک سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور ظلم نہیں. وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، جی جی، کہ چیز کو اٹھا کر اس کے ایسی جگہ پہ رکھنا جو اس کا محل نہیں ہے. کہاں اس بچنا اور جبین کہاں کا حق تھا، جہاں یقیناً جھکنا چاہیے تھا وہاں تم نے نہیں جھکائی، جھکایا، بچڑے کے سامنے یقیناً جھکا دی، تو یہ بہت بڑا بہت ظلم بڑا کیا ظلم تم نے. تھا. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کی آمد کا ماشاءاللہ جزاکم اللہ تشریف خیر. لاتے رہنا ہے آپ جی، نے بارک اس اللہ پروگرام فیک میں. انشاءاللہ. اور توقیر شاہ آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابی تھے، نبی کریم سے بہت محبت کرتے تھے. اور بخاری شریف میں ہے کہ بدر کی لڑائی میں انہوں نے کافروں کے سردار حارث بن عامر کو قتل کر دیا تھا، اور اب ان کی اولاد جو تھی بدلے کے در پہ تھی، بدلہ لینا چاہتی تھی، اور بدلے کے لیے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا، حراست میں لے لیا گیا، اور ایک وقت آیا کہ ان کو پھانسی دینے لگے. ناظرین کرام، صحابی رسول ہے اور پھانسی ہونے لگی ہے. دشمنوں نے پھانسی سے پہلے پوچھا، خبیب کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ. اور حضرت خبیب نے کیا عرض کیا کہ آخری خواہش پوچھتے ہو تو میری دو ہیں. ایک یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نفل پڑھ لینے دو، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو لینے دو اس شہادت سے پہلے. اور دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے نبی کو میرا آخری سلام کہہ دینا. کہا یہ کیا بات ہوئی، پڑھو نفل. اور نفل میں ناظرین کرام حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جلدی سے مختصر ترین صورتیں پڑھی اور سلام پھیر دیا. تو وہ کہنے لگے ہم تو یہ سمجھے تھے کہ تم موت سے بچنے کے لیے کوئی طویل سجدے کرو گے. کہا کہ نہیں، میں اپنے اللہ کے حضور بس سجدہ ریز ہونا چاہتا تھا کہ الہ العالمین تیرے دین کی خاطر، تیرے نبی پر ایمان کی خاطر، تیرے نبی کے ساتھ محبت کی خاطر میں قربان ہونے لگا ہوں، میری قربانی کو قبول کیجئے گا. اور دوسرا میرے نبی کو میرا سلام کہہ دیجئے گا. ابھی یہ ناظرین کرام حضرت خبیب بن عدی اپنی خواہشات کا اظہار ہی کر رہے تھے، اپنی زبان سے الفاظ نکال ہی رہے تھے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، تو آپ نے اونچی آواز میں کہا وعلیکم السلام. صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں آیا، آپ نے کس کو کہا ہے وعلیکم السلام؟ کہا کہ ابھی جبریل امین آئے تھے اور آ کر پیغام دیا کہ یا رسول اللہ شمع رسالت کا ایک پروانہ آپ پر فدا ہونے لگا ہے، اور اس نے فدا ہونے سے پہلے آپ کو آخری سلام بھیجا ہے. میں نے کہا ان دشمنوں نے تو کیا پہنچانا آپ کو آخری سلام، میں لے کر آ جاؤں. آپ کا خبیب بن عدی آپ کو سلام پیش کر رہا ہے. ناظرین کرام دیکھیے نبی کریم سے کتنی محبت ہے، کتنی والہانہ و رفتگی ہے کہ فرشتے سلام لے کر آ رہے ہیں. اور اسی طرح جب ہمارے دل میں نبی کریم کے ساتھ وارفتگی پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، تو جو آج ہم آپ پر درود پڑھیں گے، جو وقفے کے دوران ہم پڑھتے ہیں، تو یہ بھی فرشتے دربار رسالت میں لے کے جاتے ہوں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں امتی نے فلاں وقت آپ پر درود بھیجا ہے، اس کو قبول کیجیے گا. اللہ کرے وقفے کے دوران جو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم کے دربار میں ہم چلتے ہیں اور درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ کرے اسی طرح ہماری حاضری بار بار دربار رسالت میں لگتی رہے اور وہاں سے شرف قبولیت پاتی رہے. ناظرین کرام آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں، اور آخر میں گزارش کروں گا سید توقیر شاہ سے کہ وہ اپنے کلام کے ساتھ پروگرام کا اختتام فرمائیں.